السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں آسما سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو کریم؟ حارب کے ماتھے پر پڑے بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ وہیں کریم سنجرانی جو آفاق سے مخاطب تھا، اس نے حارب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ کریم سنجرانی کو حارب کی طرف سے ایسے ہی رویے کی توقع تھی۔ وہ دوست ہے ہماری یار۔ اب آفاق نے حارب کو جواب دیا جو اس کی اس حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دوست ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم سب نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ ہم اس سے کوئی مدد نہیں لیں گے۔ حارب کی نہ صرف چہرے پر ناگواری بلکہ لہجہ بھی کافی تلخ ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ حارب، تم ایک ریجیکٹ انسان ہو جو اپنی ناکامی کو قبول نہیں کر رہا۔ آفاق نے تنگ آ کر آج سے 4 سال پہلے کے بولے گئے الفاظ آج ادا کیے تھے۔ کریم سنجرانی نے چونک کر آفاق کی طرف دیکھا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حارب کی حساسیت وجہ سے جانتا تھا اور ان تینوں میں زیادہ حساس حارب ہی تو تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا۔ شٹ اپ آفاق، اگر وہ مجھے تب ریجیکٹ نہ کرتی تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتا۔ حارب نے بدین یاد کرتے ہوئے پہلو بدلاتا۔ ایک تکلیف، ایک ٹیس اٹھی تھی اس کے دل میں۔ کریم سنجرانی نے اب آفاق کو آنکھوں سے نارمل رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آفاق نے گہری سانس لی اور حارب کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حارب، تم ایک میچور انسان ہو، کیوں بچوں جیسا بہیو کر رہے ہو؟ تم اگر اتنی اس سے محبت کرتے تھے تو اس کا انتظار کرتے۔ تم نے بھی تو اگلے دن کرن سے نکاح کر لیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اریبہ منصور ہماری جونیئر ہے، ابھی اس کی اسٹڈی مکمل نہیں ہوئی، وہ کیسے تمہارا پرپوزل قبول کر لیتی؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سوچتی ہو کہ تم اس کا انتظار کرو گے، لیکن تم نے نہیں کیا اور شادی کر لیا۔ آفاق نے حارب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ سمجھ جائے، اور وہی کریم سنجرانی اپنے سامنے ہونے والی بحث کو بڑی دلچسپی سے سن اور دیکھ رہا تھا۔ اب نہ آفاق باز آنے والا تھا نہ حارب بات کو چھوڑنے والا تھا۔ میں کیا کرتا؟ اب جو مجھ سے محبت کرتی تھی میں اس کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتا تھا، تو مجھے کرن کو ہاں بولنی پڑی۔ بیچارہ حارب کہاں اسے لڑکیوں کو انکار کرنا آتا تھا، دل توڑنا تو دور کی بات۔ اچھا مان لیتے تمہاری کی بات، لیکن جب کرن سے علیحدگی ہوئی تمہاری تو تب تم نے ہیرا سے شادی کیوں کی؟ آفاق کا سارے حساب برابر کرنے پر تولا ہوا تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ مجھے ساری صورتحال میں کسی سہارے کی ضرورت تھی، تو ہیرا نے مجھے حوصلہ دیا۔ حارب نے اب بے چارگی سے کہا۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اور پھر تم نے اس سے بھی شادی کر لی اور 3 مہینے بعد ہی تمہارا وہ سہارا چھوڑ کر چلا گیا تمہیں، اور پھر آ گئی رامی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ تم تب بھی تو انکار کر سکتے تھے نا؟ آفاق نے حارب کی طرف دیکھا جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ وہ ڈیڈ کی چوائس تھی اور تم جانتے کہ میں ڈیڈ کی کسی بات پر انکار نہیں کر سکتا، اور اگر آمین نہیں مرتی تو آج میں خوشحال ہوتا، بلکہ اگر اریبہ مجھے انکار نہ کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ سب سن کر بھی حارب کی سوئی پھر اریبہ پر آ کر اٹک گئی تھی۔ اچھا بس کرو تم دونوں، اور حارب اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، چھوڑو اس بات کو یار، تم موو آن کر چکے ہو۔ ہم میں سے تم ہی ہو جو 3 بار شادی کر چکے ہو، اب اس میں اس لڑکی کا کیا قصور اگر تمہاری قسمت سے ایسا سب کچھ لکھا ہے؟ کریم سنجرانی نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر کہا، اور کریم سنجرانی کی طرف سے ملنے والے جواب سن کر حارب کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، حارب کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور دونوں اب گہرے سانس لے کر رہ گئے تھے۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، آفاق نے نفی میں سر ہلایا، اور کریم سنجرانی کو ایک الگ فکر نے گھیر لیا تھا، اور وہی فکر 3 منٹ بعد اس کے موبائل پر نظر آ رہی تھی۔ آ گئی کال۔ کریم سنجرانی نے موبائل اٹھا کر آفاق کی طرف دیکھا جہاں جہانگیر سنجرانی کی کال آ رہی تھی۔ تو اٹھاؤ، مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ آفاق نے کہتے ہوئے پہلو بدلا۔ میں ابھی ڈیڈ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم کرو۔ کریم سنجرانی نے کال اٹھاتے ہوئے فوراً آفاق کی طرف کر دیا، اور آفاق نے بغیر سوچے سمجھے فون کان کے ساتھ لگایا۔ وہ چاہے جتنا بھی اچھا وکیل تھا، لیکن جہانگیر سنجرانی کے سامنے ایک نکما بیٹا تھا، بلکہ تینوں ہی نکمے تھے۔ جی ڈیڈ، جی میں سمجھ گیا، جی ایسا ہی ہوگا، جی آپ فکر مت کریں، جی اللہ حافظ۔ جہانگیر سنجرانی نے کیا کہا؟ یہ سب کریم سنجرانی کو آفاق سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے چہرے سے یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ دوسری طرف کیا بات سنائی گئی تھی اور کیا القابات سے نوازا کیا تھا۔ یار یہ حارب کی ابھی تک کی عادت نہیں بدلی، آفاق نے افسوس سے سر کو جھٹکا۔ آفاق کی حالت دیکھتے ہوئے کریم سنجرانی کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی کہ اس کے 2 بھائی نما دوست تھے، دونوں سگے بھائی نہیں تھے، لیکن سگے بھائی سے بڑھ کر تھے۔ جہانگیر سنجرانی نے آفاق اور حارب کو گود لیا ہوا تھا، کہاں سے، کس سے اور کب لیا؟ یہ بات صرف جہانگیر سنجرانی ہی جانتا تھا، اور کیا جہانگیر سنجرانی کے دل میں راز تھے یہ وہی جانتا تھا۔ کریم سنجرانی حارب احمد اور آفاق علی سے بڑا تھا، البتہ حارب اور آفاق دونوں ہم عمر تھے، اور تب سے جہانگیر سنجرانی کی توجہ کریم سنجرانی سے زیادہ ان دونوں پر زیادہ تھی۔ یہ وہی جانتے تھے کہ ایسا کیوں تھا، ان دونوں کو اس کی عمر بتانے کے علاوہ
وہ ان دونوں کو اور کچھ نہیں بتا سکے تھے، نہ ہی کریم سنجرانی کو۔ اور ایک بات آفاق اور حارث دونوں کو تنگ کرتی تھی کہ دونوں کی عمر اور سال اور مہینے اور دن ایک جیسے کیوں ہیں؟ دونوں ہی 28 سال کے ہیں۔ اب یہ کہاں چلا گیا؟ ڈیڈ نے کہا ہے کہ اسے معافی مانگ کر مجھے کال کرو۔ اب اسے کہاں ڈھونڈوں؟ آفاق کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ کہیں نہیں ہوگا، یہاں ہی ہے، بلڈنگ کی چھت پر، وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ چلو چل کر اسے مناتے ہیں۔ کریم سنجرانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ کوٹ اس کا کرسی کی پشت پر ہی تھا، شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، شرٹ کے آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ فلورنس کی سردی کی بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ کریم سنجرانی کی بات پر اب آفاق بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ دونوں لفٹ میں موجود تھے جب کریم سنجرانی کے موبائل فون پر میسج ٹون بجے۔ اس نے موبائل فون کی اسکرین سے ہی میسج پڑھ کر دوبارہ پاکٹ میں ڈال لیا تھا۔ ایک پلان وہاں پاکستان میں شہاب سلطان بنا رہا تھا اور ایک پلان یہاں کریم سنجرانی نے بنا کر بھی انجام دے دیا تھا۔ دونوں بلڈنگ کی چھت پر تھے جو 25 فلور پر مشتمل تھی، اور اس بلڈنگ کی چھت سے دور دور تک پورا فلورنس نظر آ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، رات پر پھیلا رہی تھی، پر ہر بلڈنگ میں لائٹس آن ہو چکی تھی۔ ہر طرف لائٹس کی روشنی آسمان پر تاروں کا گمان دے رہی تھی، اور وہیں بلڈنگ کی چھت کی چھوٹی دیوار کے پاس کھڑا حارث ہاتھ میں سگریٹ لیے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا، اور وہ سگریٹ تبھی پیتا تھا جب وہ دماغی طور پر اپسیٹ ہوتا تھا۔ پہلی بار اس نے سگریٹ کو تب ہاتھ لگایا تھا جب اریبہ منصور نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اور وہ اب تک اپنے دل میں اسی کی محبت لیے بیٹھا تھا۔ سگریٹ تو لگا لیا، تو اپنے خودکشی کا کب تک ارادہ ہے؟ کریم سنجرانی نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہیں آفاق اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں میں۔ حارث نے سر جھٹک کر آدھا پیا سگریٹ زمین پر گراتے ہوئے اسے اپنے شوز کے نیچے مسلا۔ ٹھیک کہا تم نے، ابھی تو چوتھی شادی کرنی ہے تم نے۔ آفاق نے اتنے سیریس ماحول میں بھی حارث کو طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اچھا حارث، مجھے یہ بتاؤ کہ تم جس لڑکی سے بات کر رہے تھے اس سے بات کرنے سے پہلے اریبہ سے پوچھ لینا تھا، کیا پتا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہو؟ کریم سنجرانی نے بڑی سنجیدگی سے کہا، جس پر آفاق نے بھی سر کو مثبت میں ہلا کر جس سے کریم سنجرانی کی بات کی داد دی تھی۔ کی تھی میں نے اریبہ سے بات۔ حارث برا سا منہ بنا کر اب اسے دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے بازو سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا، اور اسی پوزیشن میں وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو پھر کیا کہا اس نے؟ آفاق کو تجسس ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ حارث کی بات پر آفاق نے بمشکل اپنا کہا روکا تھا، جس سے اس کے چہرے کی سفیدی میں سرخی گھل گئی تھی۔ وہیں کریم سنجرانی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنے آپ کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ مانا کہ وہ جج کی بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جب چاہے میری انسلٹ کر دے۔ حارث اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، یہ تو ہے، اس سے بات کروں گا، اسے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ڈانٹ بھی دوں گا، آخر وہ ہماری جونیئر تھی۔ کریم سنجرانی نے جسے حارث کے زخموں پر مرہم رکھنے والی بات کی تھی، لیکن اس کا اثر الٹا نکلا۔ خبردار، تم نے اریبہ کو ایک لفظ بھی بولا، وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہے، سیکنڈ ہینڈ کہے، نکما کہے، گھٹیا کہے، اسے یہ اختیار ہے۔ آخر وہ حارث احمد کی پہلی محبت ہے۔ حارث کی بات پر مانا دونوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ ڈیڈ کو تم نے الگ کال کر دی، اب تم خود انہیں کال کر کے بتاؤ گے کہ سب ٹھیک ہے؟ کریم سنجرانی نے حارث کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا، یار اب میں یہ بھی تو برداشت نہیں کر سکتا نا کہ تم میری محبت کی بے عزتی کرو۔ آخر محبت تو محبت ہوتی ہے، وہ تو دل میں ہی رہتی ہے، چاہے خاموش ہو یا اظہار میں ہو، چاہے حاصل ہو یا لا حاصل۔ حارث کی بات پر آفاق نے ایک چور نظر کریم سنجرانی پر ڈالی۔ آخر وہ بھی تو محبت کا مریض تھا، لیکن اس کے دل میں وہ محبت پروان چڑھ رہی تھی جس کو پانے کے لیے اسے اپنے دوست بھائی کریم سنجرانی کو کھونے کا خدشہ تھا۔ میں صحیح کہتا ہوں، تم دونوں ہو ہی نکمے۔ چلو ڈیڈ کو کال کرو، اور ہاں، اب اریبہ کے بارے میں ایسے کوئی بات نہیں کرنا، دوستی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور میں دوستی سے پہلے اس کی عزت کرتا ہوں، بلکہ تم دونوں بھی عزت کرتے ہو، اور اب یہ محبت کی رام کہانی بند کرو، اس کے لیے کوئی مشکل مت کھڑی کرنا۔ عورت ذات ہے وہ، چاہے کتنی ہی امیر گھر کی ہو، اعلیٰ عہدے پر ہو، عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ کریم سنجرانی نے کہتے ہوئے اب حارث کی گردن چھوڑ دی تھی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا، میں ابھی ڈیڈ کو کال کرتا ہوں۔ حارث ان سے سوری بلوانا چاہتا تھا، اب ان دونوں سے سوری بول رہا تھا، اور اب کریم سنجرانی اور آفاق مطمئن تھے۔ جی ڈیڈ، سب ٹھیک ہے۔ حارث نے جہانگیر سنجرانی کو کال ملاتے ہوئے ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، اور وہ دونوں بھی اب اس کے پیچھے تھے۔ جی ڈیڈ، دونوں نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے۔ حارث کی بات سن کر تو آفاق کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی، اور وہیں کریم سنجرانی کا کہا بلند ہوا تھا۔ کریم سنجرانی نے دونوں کو فلیٹ پر چھوڑ کر خود جاگنگ کا ڈریس پہنے نکل آیا تھا۔ وہ آج بلیک کلر کی جاگنگ ڈریس میں ہی تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، سر پر ہوڈی پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، وہ اپنی عادت کے مطابق فلورنس کی سڑکوں کے فٹ پاتھ پر جاگنگ کر رہا تھا۔ وہ اس دن کی ریس اور اس لڑکی کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ آفاق اور حارث کے آنے کی وجہ سے وہ سب بھول چکا تھا، یہ شاید اس کی عادت تھی مدد کر کے بھول جانا۔ آج پھر جب وہ اسی ریسٹورانٹ بھری گلی کی دوسری طرف فٹ پاتھ پر جا رہا تھا، اس کی نظر بے اختیار اسی ریسٹورانٹ کی طرف مڑی۔ اب تو اس لڑکی کی ضروریات پوری ہو گئی ہوں گی، اب اسے سردی میں کھڑے نہیں ہونا پڑے گا۔ کریم سنجرانی نے ریسٹورانٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دماغ نے اس لڑکی کو کلک کیا، اور ساتھ ہی اس کے دماغ میں یہ سوچ آئی،
لیکن اگلے پل ہی کریم سنجرانی کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ جب ریسٹورانٹ سے باہر آتی اسے وہی لڑکی نظر آئی، ہاتھ میں وہی پمفلٹ پکڑے وہ اپنی مقررہ جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کریم سنجرانی سڑک پار اس چھوٹی معصوم سی لڑکی کو ہائی پونی میں دیکھ کر حیرت میں تھا۔ $10,000 کے بعد بھی وہ یہ کام کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ کہ وہ دوبارہ سے یہ سب کرنے آ گئی؟ تجسس سے بے اختیار کریم سنجرانی کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ امسل سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کریم سنجرانی کچھ سیکنڈ کے لیے رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ریسٹورانٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ امسل آج بھی اپنی سرخ ناک اور نیلی آنکھوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کو پمفلٹ دے رہی تھی۔ سر پلیز کم انٹو آور ریسٹورانٹ اینڈ وی ول گیو یو ڈسکاؤنٹ۔ امسل نے ایک پمفلٹ کریم سنجرانی کے سامنے کی اور وہیں کریم سنجرانی کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس کی نظر ان نیلی آنکھوں میں گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا، وہ جیسے خود برف کا بن چکا تھا۔ ان نیلی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو کریم سنجرانی کو کچھ بھی کہنے اور کرنے سے روک رہا تھا، جیسے وہ بولے گا تو ان نیلی آنکھوں سے طوفان برپا ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا تو ان نیلی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ ایک انجان سے جذبات نے کریم سنجرانی کو اپنے چاروں طرف گھیر لیا تھا۔ ہیلو سر، آر یو اوکے؟ امسل نے اپنے ساتھ کھڑے 6 فٹ چوڑی جسامت والے 32 سال کے مرد کو مجسمہ بنے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے پمفلٹ لہرایا تھا، اور کریم سنجرانی پر ان آنکھوں کا جادو ٹوٹا تھا۔ آج وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر دیکھ رہا تھا۔ یس آئی ایم اوکے۔ کریم سنجرانی نے فوراً اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے خود پر ملامت کی تھی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ وہ پہلا احساس جس کو وہ عزت کا نام دے گیا تھا، کریم سنجرانی کے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ان آنکھوں میں دیکھ سکے، لیکن نیلی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو کریم سنجرانی کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سر، یہ ہمارا ریسٹورانٹ ہے، بہت اچھا ہے، کھانے کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ نہ جانے امسل کو ایسا کیا کریم سنجرانی سے محسوس ہوا کہ وہ اسے اپنے مقررہ جملے کے علاوہ بات کر رہی تھی، جسے وہ اسے یہاں مزید روکنا چاہتے تھی۔ اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ کریم سنجرانی کے بعد پر امسل ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے یہ سوال امسل سے نہیں کیا تھا۔ ہر کوئی اس سے ہی مانگتا تھا، کبھی ساتھ، کبھی وقت، تو کبھی کچھ لمحات۔ کریم سنجرانی کی گمبھیر آواز اور نرم لہجے میں وہ ایک پل کو کھو گئی تھی۔ آپ اردو بول لیتے ہیں سر؟ کریم سنجرانی کو ایسے بولتا دیکھ کر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ ڈارک براؤن بال، شربتی آنکھیں، سفید رنگ اور ماسک سے نظر آتی براؤن ہلکی داڑھی، وہ اسے کوئی دوسرے ملک کا شہری سمجھ رہی تھی کہ اٹلی کا ہی رہنے والا، اور آج پہلی بار اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ کریم سنجرانی نے امسل کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ مجھے کمیشن ملتا ہے، امسل کی طرف سے مختصر سا جواب آیا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے بتا رہی تھی۔ کتنا؟ نظریں ابھی بھی کریم سنجرانی کے پمفلٹ پر جمی تھی۔ وہیں امسل پمفلٹ کو سینے سے لگایا ایسے جواب دے رہی تھی جسے وہ کسی اسکول ٹیچر کے سامنے کھڑی اس کے سوال کا جواب دے رہی ہو۔ $300 ٹھہر ٹھہر کر کہا گیا تھا، مطلب $10,000 گئے بھاڑ میں، اور $300 کے لیے خود کو پھر سے اذیت دینا۔ کریم سنجرانی نے یہ سب دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے ان پیسوں کا حساب پوچھے جو 3 دن پہلے دیے تھے۔ کہیں جوا تو نہیں کھیلتی یا شراب؟ نہیں ایسی نہیں لگتی۔ کریم سنجرانی پمفلٹ پر ہی نظریں جمائے اپنی سوالوں کا خود ہی جواب دے رہا تھا۔ لیکن سر، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امسل نے کریم سنجرانی کے خاموشی سے زد ہوتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تھا۔ آپ ریسنگ کرتی ہیں نا؟ ایک بار پھر بات کو اگنور کر کے پمفلٹ سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ اب سامنے کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ امسل کے لیے یہ ایک اور شوق تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ریس لگائیں گی؟ اور وہ پھر امسل کی بات کو اگنور کر گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں ریس لگانا چاہتے ہیں؟ امسل نے بڑے غور سے کریم سنجرانی کو دیکھنا چاہا، لیکن آدھا چہرہ ہوڈی میں چھپا تھا، باقی ماسک نے کور کیا ہوا تھا، بس نظر آ رہی تھی تو وہ 2 شربتی آنکھیں جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے $10,000 واپس لینے ہیں۔ کریم سنجرانی کا دل چاہا وہ کہہ دے، لیکن وہ ایک بار پھر اس کی مدد کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ مدد کرنا چاہتا تھا، ایک بار پھر وہ ہارنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا دماغ کہہ رہا تھا، اور کریم سنجرانی کا دماغ کبھی غلطی نہیں کرتا تھا۔ پہلی بار کسی ریسر کو ریس میں جانے کے لیے یوں تفتیش کرتے دیکھا ہے۔ یا تو آپ ریسر نہیں ہیں یا آپ ہارنے سے ڈرتی ہیں، اس لیے ریسنگ کے لیے انکار کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ کریم سنجرانی نے اب پمفلٹ کو فولڈ کرتے ہوئے اپنی ہوڈی کی زپ کھول کر رکھا اور دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے امسل کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی۔ وہیں امسل سینے پر ہاتھ باندھے کریم سنجرانی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے زیادہ گزر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے لیے تھم گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔